اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہجرت کا انوکھا انداز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار لی، کمان کاندھے پر لٹکائی، تیروں کا ترکش ہاتھ میں لے کر حرم روانہ ہوئے۔ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں قریش کا ایک گروہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اطمینان سے 7 چکر لگا کے طواف مکمل کیا، پھر سکون سے نماز ادا کی۔ کفار کے ایک ایک حلقے کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور بباں کے دل فرمانے لگے، تمہارے چہرے ذلیل ہو گئے۔ جس نے اپنی ماں کو نو کرنے والی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ حرم سے باہر آ کر مجھ سے 2 ہاتھ کر سکتا ہے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے۔ فاروق اعظم نے کمزوروں کو راہ دکھائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ الشریف میں موجود کفار قریش کے گروہ سے مذکورہ گفتگو فرما کر باہر تشریف لے آئے، اور کسی کافر کو آپ کے پیچھے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ چند کمزور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آ گئے تو آپ نے ان کو سکھایا، کامیابی کا رستہ بتلایا، پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ فاروق اعظم کے رفیق ہجرت حضرت سیدنا ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رفیق ہجرت حضرت سیدنا عیاش بن ابی رابع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں نے اکٹھے ہجرت کی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت کا ارادہ کر کے میں عیاش بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور
قبلہ بنو غفار کے قریب مقام تنازب پر کھڑے ہو کر مشورہ کیا کہ کل صبح ہم تینوں یہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر تینوں میں سے کوئی نہ آیا تو اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہٰذا باقی دونوں ہجرت کر جائیں گے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں اور عیاش بن ابی رابع تو پہنچ گئے، لیکن ہشام بن عاص بن وائل کو روک لیا گیا۔ بہرحال ہم مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت فاروق اعظم کا مدنی قافلہ۔ حضرت سیدنا عیاش بن ابی رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ مشاورت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں ہجرت مدینہ کی۔ البتہ ان کے علاوہ بھی کئی ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید نخنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنوئی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا وقت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حوالی بن ابی حوالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال بن ابی حوالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عیاش بن ابی رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کر کے جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو یہ تمام حضرات قبلہ بنو عمرو بن عوف کے صحابی حضرت سیدنا رافع بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ بعد ہجرت تیسرے نمبر پر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد نبینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور یہ دونوں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اور ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ پہنچے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ والوں کو اتنا خوش پہلے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف آوری پر دیکھا تھا۔ فاروق اعظم کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کی ہجرت، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہجرت کی۔
چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن حرنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہجرت کی تھی یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پہلے ہجرت کی تھی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مجھ سے بہتر ہیں۔ ہجرت فاروقی، سیرت فاروقی کا ایک اور روشن باب۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت آپ کی سیرت کا ایک ایسا روشن باب ہے جس کے ہر پہلو سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ کی واضح شان و شوکت نمایاں نظر آتی ہے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام نے ہجرت کی، کفار قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور ان سے بچنے کے لیے خفیہ طور پر ہجرت کی اور کافروں کو اس بات کا علم نہ ہونے دیا، جبکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ ہجرت کی اور باقاعدہ کفار کے پاس جا کر ان کے علم میں یہ بات لائے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ یہ انداز ہجرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت و بہادری اور عظیم الشان شجاعت کا واضح ثبوت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہجرت دیکھ کر گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ فقط اس لیے کی کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا مدار اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے دوران طواف حجرہ اسود کو چوما تو اسے مخاطب کر کے یہی ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کفار ان کا پیچھا کر کے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت مندانہ ہجرت نے دیگر مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور آپ کے پیچھے پیچھے دیگر مسلمان بھی ہجرت کرنے لگ گئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رہائش۔ عہد رسالت میں مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا رہائشی علاقہ تھا۔ اس کے مختصر رقبے کا اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تشریف جتنے رقبے بھی بنی ہوئی ہیں، دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت پورا مدینہ منورہ اتنے ہی رقبے پر آباد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب کوئی صحابہ ہجرت کر کے آتا تو وہ مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقے قباء وغیرہ میں قیام کرتا۔ مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں کو حوالی المدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی علاقے میں رہائش اختیار فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بالکل واضح طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش کا حوالی المدینہ میں ہونے کی صراحت موجود ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات و چند صحابہ اکرام کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ تعمیر فرمائے اور ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی تھا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور سب بھائی جو بھی سنیں اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ حافظ۔